Good morning, everyone. Welcome to Class 9 English. I'm excited to explore some fascinating topics with you this semester. خوش آمدید. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں لیکن صحیح لفظ زبان پر ہی نہیں آتا. چلیں آج کچھ ایسے ضروری انگریزی الفاظ سیکھتے ہیں جو ہمارے خیالات اور احساسات کو زیادہ بہتر اور بھرپور انداز میں بیان کرنے میں مدد دیں گے. تو اگر کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ کسی خاص بات کو کہنے کے لیے ایک بہترین لفظ کی کمی ہے تو یہ احساس بہت لوگوں کو ہوتا ہے. آج کی یہ گفتگو بالکل اسی مسئلے کا حل ہے. اس میں ہم کچھ بہترین الفاظ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنی اندرونی دنیا کی، یعنی وہ الفاظ جو ہمارے احساسات، ہمارے جذبات کی گہرائی کو بیان کرتے ہیں. ہم بے بسی کے احساس سے اپنا سفر شروع کریں گے اور ذہنی سکون تک پہنچیں گے. اب یہ دو لفظ دیکھیں، ہیلپ لیس اور ہوپ لیس. لگ بھگ ایک جیسے لگتے ہیں لیکن ان میں بہت فرق ہے. ہیلپ لیس یعنی بے بس. اس حالت کو کہتے ہیں جب کوئی اپنی مدد خود نہیں کر سکتا. لیکن ہوپ لیس یعنی نا امید تب ہوتا ہے جب یہ یقین ہو جائے کہ حالات اب بہتر ہو ہی نہیں سکتے. یہ ایک بہت باریک لیکن اہم فرق ہے. ہیوملیٹڈ یعنی ذلیل ہونا، یہ ایک بہت شدید احساس ہے. یہ صرف شرمندہ ہونا نہیں ہے، بلکہ جب دوسروں کے سامنے کسی کی عزت اور وقار کو ٹھیس پہنچے تو اس احساس کو ہیوملیٹڈ کہتے ہیں. جیسے مثال ہے، they were greatly humiliated by their uncle's behavior. اچھا، اب شدید غصے کو بیان کرنے کے بھی الگ الگ طریقے ہیں. دیکھیں، انفیوریٹڈ ایک بہت ہی پاورفل ایک رسمی لفظ ہے، اور دوسری طرف میڈ ود اینگر ایک عام محاورہ ہے جو روزمرہ کی بات چیت میں استعمال ہوتا ہے. مطلب دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے، لیکن اس سے گفتگو میں ویرائٹی آتی ہے. چلیں اب کچھ مثبت احساسات کی طرف آتے ہیں. آنر یعنی عزت. یہ صرف احترام نہیں بلکہ کسی کے کردار یا مقام کی وجہ سے اسے جو گہری قدر اور وقار دیا جاتا ہے یہ اس کو ظاہر کرتا ہے. کائنڈ یعنی مہربان. یہ تو ایک ایسی بنیادی انسانی خوبی ہے جو ہر اچھے رشتے کی بنیاد ہوتی ہے. یہ دوسروں کا خیال رکھنے اور ان کی مدد کرنے والے رویے کو ظاہر کرتی ہے. اور اپنی اندرونی دنیا کے سفر کا اختتام ہم ایک ایسے لفظ پر کرتے ہیں جو ذہنی سکون کی تلاش سے جڑا ہے. میڈیٹیشن یعنی مراقبہ، گہری سوچ کا ایک پرامن عمل. تو اندر کی دنیا سے اب باہر نکلتے ہیں. اب ہم سماجی دنیا کی طرف آتے ہیں. چلیں ان الفاظ کو دیکھتے ہیں جو لوگوں اور معاشرے میں ان کے کردار کو بیان کرتے ہیں. ہوسٹ یعنی میزبان، یہ ایک بہت اہم سماجی کردار ہے. یہ وہ شخص ہے جو مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے اور انہیں آرام دہ محسوس کراتا ہے. یہ بڑا دلچسپ محاورہ ہے، مین ان دی اسٹریٹ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی آدمی سڑک پر کھڑا ہے، بلکہ یہ ایک عام آدمی، ایک اوسط شخص کی نمائندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے. آئیڈینٹی یعنی شناخت، یہ ایک بہت گہرا تصور ہے. یہ صرف نام یا شناختی کارڈ نہیں بلکہ یہ ان تمام خصوصیات کا مجموعہ ہے جو بتاتی ہیں کہ کوئی شخص کون ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اچھا جی، اب تھوڑا اور گہرائی میں چلتے ہیں. بات کرتے ہیں کچھ ایبسٹریکٹ خیالات کی، یعنی وہ تصورات جو ہماری سوچ بناتے ہیں اور جن سے ہم دنیا کو پرکھتے ہیں. اگنورنس یعنی جہالت، اور یہ صرف معلومات نہ ہونا نہیں ہے بلکہ یہ علم کی وہ کمی ہے جو اکثر معاشرے میں تعصب اور غلط فہمیوں کو جنم دیتی ہے. تو پھر جہالت کا علاج کیا ہے؟ ظاہر ہے، انفارمیشن یعنی معلومات. یہ وہ حقائق اور علم ہے جو جہالت کے اندھیروں کو دور کرتا ہے. اب بات کرتے ہیں اخلاقیات کی. امورل کا مطلب ہے غیر اخلاقی، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو معاشرے کے بنائے ہوئے صحیح اور غلط کے اصولوں کے خلاف ہو. یہ خیالات کو ہمارے عمل سے جوڑتا ہے. اور اب ہم آ گئے ہیں اپنے آخری گروپ پر. یہاں ہم ان الفاظ کو دیکھیں گے جو کسی چیز کے حجم، اس کی اہمیت اور اس کے اثر کو ناپنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. لفظ ہے ہورڈ. اب اس کا مطلب صرف چیزیں جمع کرنا نہیں ہے بلکہ ضرورت سے زیادہ بے تحاشا جمع کرنا. اسی لیے اکثر اس میں ایک منفی تاثر پایا جاتا ہے. ایمنس یعنی بہت ہی بڑا، بے حد وسیع. کوئی ایسی چیز جسے سوچ کر ہی انسان دنگ رہ جائے، جیسے ہماری کائنات، یہ ایمنس ہے. یہ فرق سمجھنا بہت دلچسپ ہے. امپورٹنٹ وہ چیز ہے جو ضروری ہو، جس کے بغیر کام نہ چلے.
جبکہ امپریسو وہ ہے جسے دیکھ کر ایڈمیریشن ہو، تعریف نکلے۔ جیسے گھر کی چابی بہت امپورٹنٹ ہے لیکن ایک شاندار پینٹنگ امپریسو ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایک بہت چھوٹا سا لیکن اہم فرق ہے۔ دیکھیں، انفلوئنس تو ہے وہ اثر یا امپیکٹ، اور انفلوئنشل وہ شخص یا چیز ہے جس کے پاس وہ اثر ڈالنے کی طاقت ہو۔ تو اتنے سارے نئے الفاظ تو سیکھ لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ انہیں اپنی روزمرہ کی زبان کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ پہلا قدم انہیں جملوں میں استعمال کرنا، اور دوسرا بولنے کی مشق کرنا۔ علم کو عمل میں لانے سے ہی تو بات بنتی ہے اور یہ الفاظ زبان پر چڑھتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال، ان تمام الفاظ میں سے وہ کون سا پہلا لفظ ہے جسے استعمال کرنے کا ارادہ ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا اور اپنی گفتگو کو ایک نیا بھرپور رنگ دیجیے گا۔ Join us and register now for online transformation.